اس وقت براہ راست پارلیمنٹ لیے چلیں گے جہاں پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ میں نے پاکستان کی عوام کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اور میں نے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے میں یہاں لوٹ آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرا ایمان ہے نیتوں کا مالک اللہ ہے اور وہ ہر نیت کو پہچانتا ہے۔ کو میرا پہلا یہ حج کا فیصلہ تھا، لیکن حج ہر سال ہوتا ہے اور انشاءاللہ منظور ہوا تو یہ سعادت مل جائے گی اگر نصیب میں ہوا۔ لیکن آج میری موجودگی ایک پیغام دینا چاہتی ہے لائن آف کنٹرول کے اس پار، اور جو کشمیری یہاں رہتے ہیں، کہ یہ قوم، پاکستان کی عوام اور پاکستان کی پارلیمان اس پر متفق ہے۔ یہاں تقاریر ہوئی، جذباتی اظہار بھی ہوا، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے جس مسئلے کے لیے یہ جوائنٹ سیشن منعقد کیا گیا اس سے ہٹ کے بات بھی کی گئی ہو جاتا ہے، پارلیمنٹ میں تقریروں میں ہو جاتا ہے، ہمیں اس میں خندہ پیشانی سے کام لینا چاہیے۔ لیکن جناب والا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حرکت، یہ جو غیر قانونی فعل بھارت کی سرکار نے کیا ہے، اس پر آج پاکستان میں نہیں، آپ تو سب نے کی ہے، لیکن آج اس پر بھارت میں بھی تنقید کا پہلو اجاگر ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر، آج میں عرض کرنا چاہوں گا، بھارت کی یہ سفارتی کوشش رہی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو ہمیشہ دبایا جائے، کبھی یہ کہہ کر کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، کبھی یہ کہہ کر کہ ہم تھرڈ پارٹی فیسیلیٹیشن کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں، کبھی یہ کہہ کر میڈیشن ہرگز ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ ان کی مسلسل پالیسی رہی ہے اور ان کی کوشش رہی ہے کہ دنیا کی نظر سے یہ مسئلہ اوجھل ہو جائے۔ لیکن میں آج اس ایوان کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ اس حرکت سے جو 5 اگست کو بھارت نے کی ہے، انہوں نے خود اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر جو ہے اور کشمیریوں کی جدوجہد جو ہے اس کا ذکر و تذکرہ ہے۔ آج اس پر اظہار رائے ہو رہی ہے، آج اس پر فکر کی محفلیں سج رہی ہیں، اور آج لوگوں کی تشویش میں جو ہم اظہار دیکھ رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا جناب اسپیکر، بھارت کے سابقہ ہوم منسٹر جناب چدمبرم نے کہا، اور میں ان کو کوٹ کرتا ہوں، کہ تاریخ بتائے گی کہ مودی سرکار کا یہ فیصلہ ایک بہت بڑی حماقت تھی۔ تاریخ بتائے گی کہ آج 5 اگست کا دن بھارت کی تاریخ کا سیاہ دن تھا۔ تاریخ اس بات کی گواہی دے گی کہ یہ ایک بہت بڑی حماقت تھی اور یہ ایک غیر جمہوری فعل تھا۔ تاریخ بتائے گی کہ ایک بار پھر آپ کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی جانب لیے چلتے ہیں، وہاں پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اور 5 تاریخ کے فیصلے سے میں سمجھتا ہوں کشمیری قوم اور کشمیر کے حریت پسند جو حق کے خود ارادیت کی جدوجہد میں مشغول ہیں، اس ایک فیصلے نے ان سب کو یکجا کر دیا ہے۔ آج کوئی کشمیری، وہ کشمیری جو یونین گورنمنٹ کے ساتھ کولیشن گورنمنٹس بنایا کرتے تھے، آج محبوبہ مفتی صاحبہ کا بیان اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور وہ اس بات کا اعتراف کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے بڑوں سے ایک تاریخی غلطی ہو گئی ہو۔ آج عمر عبداللہ کا بیان اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں کے چیف منسٹرز رہے ہیں انڈین آکوپائیڈ کشمیر کے۔ آج وہ حریت سے ان کی سوچ الگ رہی ہے۔ حریت کی سوچ تو واضح ہے، علی گیلانی ہوں، میر وائز عمر فاروق ہوں، یاسین ملک ہوں، ان کی سوچ میں تو کوئی ابہام نہ تھا۔ لیکن آج وہ طبقہ جو پہلے اتنا
جس میں کلیرٹی نہیں تھی، آج اس ایک واقعے نے ان سب کو یکجا کر دیا ہے. کوئی کشمیری، اور اگر غلط فہمی ہے نریندر مودی کو، تو میں چیلنج سے کہتا ہوں ہٹا دو کرفیو، ہٹا دو کرفیو. وہ کہتے ہیں ہم نے کشمیریوں کی بہتری کے لیے قدم اٹھایا ہے، تو میں چیلنج سے کہتا ہوں ہٹا دو. جو 9 لاکھ فوج، 900 کچھ کمپنیز آج وہاں مقبوضہ کشمیر میں تعینات کر دی گئی ہیں، اور 9 لاکھ کے قریب جو فوجی ہے، 1 منٹ کے لیے انہیں ایک طرف کر دو اور کشمیریوں کو دعوت دو کہ آؤ اور کہو کہ تم 5 اگست کے فیصلے کی تائید کرتے ہو یا اس کو مسترد کرتے ہو، تو دنیا دیکھے گی کہ وہاں سے کیا آواز اٹھتی ہے، اور ان کا شیرازہ بکھر جائے گا، ان کے عزائم بے نقاب ہو جائیں گے. جناب اسپیکر، جناب والا، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، آج ایک نیا لیگل بحث چھڑ گئی ہے بھارت کے اندر. ایک لیگل بحث چھڑ گئی ہے کہ اس فیصلے کے بعد جب آپ آرٹیکل 370 کو لپیٹ دیتے ہیں، جب 35A کا آپ اس کو مٹا دیتے ہیں، تو وہ جو ایکسیشن تھا، وہ جو سٹیٹس تھا جس میں تبدیلی کی گئی، اس کے بعد اس کی حیثیت کیا رہتی ہے؟ یہ بحث ہو گئی ہے، اور یہ بحث صرف زبانی نہیں ہے، یہ تقریروں تک محدود نہیں. یہاں پائے کے وکلاء تشریف فرما ہے، انڈین سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن داخل ہو گئی ہے، اور ایک طویل وہاں میں سمجھتا ہوں قانونی جنگ کا 5 تاریخ کو آغاز کر دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی سرکار کی اس حرکت سے وہ مسئلہ جو دبا ہوا تھا وہ نہ صرف انٹرنیشنلائز ہوا ہے. آج کوئی کشمیری بچہ، بچی، مرد اور مستور آج یونین کی طرف نہیں دیکھ رہا. آج وہ دیکھ رہا ہے تو پاکستان کی طرف اور امہ کی طرف دیکھ رہا ہے. وہ سننا چاہتا ہے کہ پاکستان کی پارلیمان سے کیا پیغام آتا ہے. اور میں شکر گزار ہوں، ایک مرتبہ پھر اس سارے ایوان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے گوشت سیاسی مختلف آراء سوچ ہو سکتی ہے، آپ نے ایک مرتبہ پھر فہم و فراست کا ثبوت دیا ہے. آپ نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا ہے کہ اختلافات سے بالاتر ہو کر بھی ہم کشمیر کاز کے ساتھ متفق کا متحد ہو سکتے ہیں. اور جیسے لیاقت علی خان نے ایک مٹھی اور مکہ دکھایا تھا، تو آج اس پارلیمنٹ کا جو متفق کا ریزولوشن جو آپ انشاءاللہ پاس کریں گے، وہ ہندوستان کو وہ نشان ہوگا، وہ ایک اتحاد اور یکجہتی کا پیغام ہوگا جس کی ضرورت تھی، اور جس سے کشمیریوں میں جو اس وقت سہمے ہوئے ہیں، ہر گھر کے سامنے فوجی تعینات ہے، ہر طرف سنگینے ہیں، ہر طرف بربریت ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہے، خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، سروں سے چادریں نوچی جا رہی ہے، نہتے شہریوں پر کلسٹر ایمونیشن کا استعمال، لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ ہوتی رہی ہے، مسلسل ہوتی رہی ہے. کلسٹر ایمونیشن کا استعمال کبھی نہیں ہوا. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کلسٹر ایمونیشن جس پہ انٹرنیشنل کنونشنز ہیں، گو بھارت کہے گا کہ میں سگنیٹری نہیں ہوں، لیکن انٹرنیشنل نارمز ہیں، ان نارمز کو پامال کیا جا رہا ہے. اور وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، میں سمجھتا ہوں آج انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، مصلحتوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو کہنا چاہیے کہ نہتے شہریوں پر یہ جو آپ کلسٹر بومنگ کر رہے ہیں یہ کسی صورت قبول نہیں ہے. جناب والا، میں یہاں میری ایبسنس میں یہ بھی کہا گیا اور مجھ تک آواز پہنچی کہ غالباً ہم تیار نہیں تھے. جناب اسپیکر، بصد احترام فاضل ممبران کی خدمت درج کرنا چاہوں گا کہ یہ بات درست نہیں ہے، اور میں اس لیے کہنا چاہوں گا
کہ میرے پاس کچھ شواہد موجود ہیں، میرے پاس وہ ڈاکیومنٹس میں ساتھ لے کر آیا ہوں اور میں چاہیں گے تو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. یہاں سینئر لیڈرشپ مختلف پارٹیز کی تشریف فرما ہے. جناب والا، پہلی بات تو یہ، میں نہیں، راجیہ سبھا کی ڈیبیٹ کو اٹھا کے دیکھیے اور وہاں کیا کہا جاتا ہے کہ اسٹیلتھ کہا جاتا ہے کہ ایک سپلیمنٹری بزنس ایجنڈا آئٹم کے طور پر چوری سے اس ایشو کو وہاں آپ لے کر آئے اور پوری اپوزیشن نے احتجاج کیا. جب امیت شاہ جو اس وقت ہوم منسٹر ہے، جو آر ایس ایس کی فلسفے کی عکاسی کرتا ہے، وہ ریسسٹ اور متعصبانہ سوچ کا مجموعہ ہے، جب وہ کھڑے ہو کر بات کر رہا تھا تو سب اس کو سننے کو تیار نہ تھے. جناب والا، اللہ اکبر اللہ. اسلام آباد میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے، جہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے تھے. کہنا ان کا یہی تھا کہ یہاں موجودگی پر ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمان کشمیر پر متفق ہے. 5 اگست کو بھارت نے کچھ اقدامات کیے جن کی نہ صرف مذمت کی بلکہ اسے مسترد بھی کیا ہے.